سر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ احتجاج کسی صورت مؤخر نہیں ہوگا، پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے اور ہر صورت ہوگا؟ حکم کب ہے؟ نہ ہمیں ایز اے رسپونڈنٹ ہمیں اس میں بلایا گیا ہے، نہ ہمیں فیصلہ ڈیلیور کروایا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی سرکاری چیز نہیں پہنچی جس کی وجہ سے ہمیں نوٹس نہیں ایشو ہوئے۔ ہمارے پاس تو ابھی تک نوٹس کوئی نہیں آیا، سو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جو اور کہہ رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب کوئی چیز آفیشل ہمیں کوئی نوٹس یا کوئی سرکاری فیصلہ ہم تک ڈیلیور ہو جائے گا کورٹ کی طرف سے تو اس کو بالکل اس کو دیکھیں گے۔ ہم عدالتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ سو فار جو احتجاج ہے وہ جاری و ساری ہے جی، بالکل وہ چل رہا ہے، اور اس پہ سارے لوگ ہیں وہ بالکل اپنے اپنے ضلعوں بالکل محنت کر رہے ہیں جی۔ اور رؤف حسن صاحب فرما رہے تھے کہ مذاکرات محسن نقوی صاحب سے اوپر کی سطح پر ہو رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کس سے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی مذاکرات کی نفی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں اس وقت تو مذاکرات ہو نہیں رہے جی۔ آئی ڈونٹ نو رؤف صاحب آئی تھنک ان کے شاید پرانا وہ ہوگا، اپڈیٹ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ بات یہ ہے کہ انگیجمنٹ رہتی ہے، اور خصوصاً ایسی میگا موبلائزیشن جب ہوتی ہے تو صوبوں کی اور صوبوں کے چیف ایگزیکٹوز کی اور لوگوں کی انگیجمنٹ رہتی ہے۔ اور انگیجمنٹ کے آپ دو مطلب لے سکتے ہیں، کوئی کو رابطہ کہتے ہیں اور کوئی انگریزی میں کا ترجمہ اپنے سے کر لیتے ہیں، وہ اس کو مذاکرات کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ ایسا رابطہ ہے جو ابھی تک مذاکرات یعنی کہ ڈائیلاگ میں کنورٹ یا ٹرانسفارم نہیں ہو سکا۔ تو بالکل اس وقت کسی قسم کے کوئی مذاکرات یا ڈائیلاگ نہیں ہو رہا۔ بالکل ٹھیک۔ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت احتجاج کرنے والوں کو دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی کچھ ایسی ہدایات پولیس کو دی ہیں کہ کوئی شخص آ جائے گا تو اسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا اگر وہ قانون ہاتھ میں لے گا۔ تو سر معاملات سخت ترین تصادم کی طرف جا رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی کے قائدین اس پر؟ اب پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے نہ وزیر داخلہ کی، نہ اسلام آباد پولیس کی، نہ ہزارے کی لاکھوں بندوں کو وہاں پہ جیلوں میں یا تھانوں میں رکھنے کی۔ تو وہ کہانی تو آپ چھوڑ دینا، وہ تو وہیں چلی گئی۔ رہ گیا کہ تصادم، بالکل تصادم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نہتے ہیں، ہم جو نوجوان بچوں سے نوجوان کے جو ہیں ان کو، یہ سب ایک ڈسپلن لوگ ہیں۔ پہلے بھی آئے تھے ڈی چوک پہ، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے نوجوان فوجی کھڑے ہوئے تھے، ہمارے ہزاروں بچے کس نظم و ضبط سے ان کے درمیان میں سے گزرے، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں۔ That was a show of discipline by a political party, and this is a disciplined political party جس کا رائٹ ہے پرامن احتجاج، وہ اس کو ایکسرسائز کرنے آ رہے ہیں۔ آپ یہ شیلنگ، یہ میں تو کہوں گا کہ بڑی مہربانی ہے اس کی وفاقی حکومت کی کہ دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، اور احتجاج کا سب سے بڑا جو روٹ قسم کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا کہ یہ بند کر دو، ہر شے چوک کر دو، آرٹریز بند کر دو، روڈا بند کر دو، تو یہ احتجاج کرنے والے کرتے ہیں، ایکٹرز کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے آواز ماری ہے ہمارا آدھا تعمیروں نہیں کرتی، سارا ملک بند کر دیا انہوں نے جی، ان کی مہربانی ہے۔ تو اب یہ رجسٹر ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں، پاکستان آج بند ہوا پڑا ہے، انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو جائے گی، ساری آرٹریز بند ہو گئی ہیں، پنڈا دے رستے بند، کالونیز دے رستے بند، مین ہائی ویز بند، موٹر ویز بند۔ تو یہ تو ہمارا احتجاج مقصد کیا ہوتا ہے تو شیخ مذہب صاحب معاشرے میں کہ یہ اپنے ساتھ ہونے والا ظلم جو ہے کرانا۔ بالکل صحیح۔